يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ سورہ بقرہ آیت 104۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم ایک مبارک مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور مبارک میں جب رمضان کا مہینہ آتا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے: اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین للہ فیہ لیلہ خیر من الف شہر من حرم خیرها فقد حرم۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہتے کہ لوگوں، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، شہر مبارک، بڑا بابرکت مہینہ۔ اللہ نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض قرار دیے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے آسمان کے دروازے کھول دیے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمام سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ بھی کہتے کہ لوگوں، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ جو آدمی اس رات سے محروم ہو جائے، حقیقی معنوں میں وہی انسان محروم ہونے والا ہے، پھوٹی قسمت والا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو اس بابرکت مہینے کی تمام برکتیں ہمیں عطا فرما، اور اس مہینے سے پورا فائدہ اٹھانے والا ہمیں بنا دے۔ جو کوئی اس مہینے میں چھوٹا موٹا ہم سے عمل ہو، الہ العالمین تو اس عمل کو بھی قبول کر لے۔ بعض سلف سے یہ بھی منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس امت پر اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے شب قدر اس مہینے کے اندر رکھ دی، اس سے بھی بڑھ کر کہ آخر کے 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کو رکھ دیا۔ اگر یہ رات سارے سال میں ایسے ہی مجہول رکھ دی جاتی تو میں سارا سال جاگ کر اس رات کو تلاش کرتا۔ یہ رات کی اس قدر عظمت اور فضیلت ہے، ہمیں اس کی بھی تیاری ابھی سے شروع کر دینی چاہیے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے۔ ہم اللہ تبارک و تعالی سے امید کرتے ہیں کہ اس بابرکت مہینے میں اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مجلس کو اس حدیث کے مصداق بنا دے جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا: من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا للجنہ وما اجتمع قوم فی بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو اس کے راستے پر چلنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا کرتا ہے۔ اور جو قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھے اس کی کتاب کا علم حاصل کرنے کے لیے اس میں مذاکرہ کرے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں کہ یہ وہ قوم ہوتی ہے
جسے فرشتے اپنے پروں میں ڈھانک لیا کرتے ہیں، اور اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کی طرف سے سکون و اطمینان نازل ہوتا ہے۔ اور اس جماعت کا ذکر جو کہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں زمین پر بیٹھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جماعت کے پاس کرتا ہے جو اس کے پاس موجود ہے۔ وہ کون سی جماعت ہے؟ وہ فرشتوں کی جماعت ہے۔ تو ہم یہ امید لگاتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں اس بابرکت مہینے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس حدیث کے مصداق ٹھہرا دے۔ انشاءاللہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، بارہا اعلان ہو بھی رہا ہے، آج سے ہر روز بعد نماز تراویح آپ کے سامنے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جسے ہم نے اللہ کا پیغام اہل ایمان کے نام کا عنوان دیا ہے، اس پر مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ جو لفظ شروع ہو رہا ہے یہ یا اسی طرح یا ایھا، اس لفظ کو حرف ندا کہتے ہیں۔ ندا کے معنی ہوتے ہیں آواز لگانا، پکارنا، بلانا، مخاطب کو اپنی طرف متوجہ کرنا۔ اردو میں بھی ہم کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بہت سے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ وہ کیا الفاظ ہوتے ہیں؟ اے، ہاں، سنو، ہاں، یہ الفاظ ہماری زبان پر ہوتے ہیں، یہ اردو کا اسلوب کلام ہے۔ اسی طرح عربی میں بھی سامنے والے کو مخاطب کرنے کے لیے، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کچھ الفاظ کا استعمال ہوتا ہے۔ وہ کیا الفاظ ہیں؟ تو اس کے لیے آ، ای، ایا، ایھا، آ، او، یہ الفاظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو مخاطب ہوتا ہے وہ ہماری طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے یا ایھا اس لفظ کا سب سے زیادہ استعمال مومنوں کے ساتھ فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس لفظ کو مومنوں کے ساتھ جوڑتے ہوئے یا ایھا الذین آمنو کہا کہ اے ایمان والو۔ اور یہ لفظ قرآن مجید میں 89 یعنی 80 پر 9 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے استعمال کیا، اور یہ لفظ سب سے زیادہ مومنوں کے ساتھ استعمال ہونے والا ہے۔ اور یاد رکھیں، جب یہ لفظ مومنوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالی خاص اپنے مومن بندوں کو مخاطب کرتا ہے اور انہیں اپنے خطاب کی طرف پھیرنا چاہتا ہے، تو اس سے مومنوں کا شرف اور ان کی قدر و منزلت مراد ہوتی ہے۔ اور جب یہ لفظ عام لوگوں کے ساتھ ہو جائے، جیسے یا ایھا الناس، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو ڈرا رہا ہے، اللہ ڈرانا چاہتا ہے۔ اور جب یہ لفظ یہود و نصارہ اور کافروں کے ساتھ جڑ جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اب انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے، انہیں اللہ تبارک و تعالی ڈرا رہا ہے، انہیں پھٹکار رہا ہے۔ تو اس لفظ کا سب سے زیادہ استعمال اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کے ساتھ کیا، مومنوں کا شرف اللہ تبارک و تعالی نے بتایا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اذا سمعت اللہ یقول یا ایھا الذین آمنوا فارعها سمعک فانه خیر یأمر به او شر ینہی عنہ۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں، جب کبھی تم قرآن مجید میں سنو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو اس لفظ کو غور سے سننا، اس خطاب کو بغور سننا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہوگا جس سے اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہے، یا اس میں کوئی نہ کوئی شر ہوگا، نقصان ہوگا جس سے اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندوں کو بچانا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خاص مومنوں کو کیوں خطاب کیا؟ یہ اسی لیے
کہ سب سے زیادہ قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے والے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مومن بندے ہوتے ہیں، ایمان والے بندے ہوتے ہیں۔ اب ایمان کیا ہے؟ تو لغت میں، ڈکشنری میں ایمان کے جو معنی آتے ہیں وہ ہے اقرار کرنا، اور کسی نے تصدیق اور کسی نے کچھ اور بھی اس کے معنی بتائے۔ اصطلاح شریعت میں، یعنی شریعت اسلامیہ میں ایمان کہتے ہیں تصدیق بالجنان، قول باللسان، عمل بالارکان، یزید بالطاعہ وینقص بالمعصیہ۔ شریعت اسلامیہ میں ایمان یہ ہے کہ آدمی دل سے اقرار کرے اور یقین رکھے، دل سے یقین رکھے، زبان سے اقرار کرے، اعضاء و جوارح سے عمل کر کے دکھائے، جو کہ نیکی کرنے سے بڑھتا ہے اور گناہ کرنے سے گھٹتا ہے۔ امام ابن عثیمین رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس تعریف میں 3 چیزوں کو بیان کیا گیا۔ ایک، دل سے یقین، تصدیق، دوسرا زبان سے اقرار، اور تیسری چیز اعضاء و جوارح سے عمل۔ ان تینوں کی دلیل کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ 2 روایتیں اس کی دلیل ہیں۔ پہلی روایت مسلم شریف کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ اسے ہم ارکان ایمان بھی کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، آخرت کے دن پر اور اچھی و بری تقدیر پر یقین رکھو، ایمان رکھو۔ یہ ایمان ہے۔ امام ابن عثیمین رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق دل سے ہے۔ دل کی دلیل مل گئی، زبان اور اعضاء و جوارح کی دلیل۔ ایک اور روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں الایمان بضع وسبعون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ ایمان کے 70 سے زیادہ درجات ہیں، 70 سے زیادہ شعبے ہیں، اور سب سے افضل اور اونچا درجہ یہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، سب سے اونچا درجہ۔ اور سب سے کمتر درجہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا حیا یعنی شرم یہ ایمان کے درجات میں سے ایک درجہ ہے۔ اس حدیث میں 2 چیزوں کی دلیل ملتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فافضلها قول لا الہ الا اللہ۔ ایمان کے بعد آپ نے کہا کہ ایمان کا سب سے اونچا درجہ زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، یعنی ایمان میں زبان سے اقرار داخل ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ۔ ایمان کا سب سے کمتر درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ امام ابن عثیمین رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اعضاء و جوارح سے عمل کرنا یہ بھی ایمان میں داخل ہے۔ یاد رکھیں کہ آدمی کی کامیابی کے لیے ایمان شرط ہے۔ جو آدمی کے پاس ایمان نہ ہو وہ آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور تعریف کے آخری حصے میں نبی علماء نے کہا یزید بالطاعہ وینقص بالمعصیہ۔ ایمان اطاعت سے بڑھتا ہے، نافرمانی سے گھٹتا ہے۔ لیکن اس امت کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ ایمان ایک جامد شے کا نام ہے جو نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے۔ کیسے ممکن ہے؟ کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اور ہمارا ایمان برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ ان کا ایمان بہت اونچا تھا۔ کیوں؟ وہ نیک اعمال کرنے والے تھے، وہ خیر کے کاموں میں ہم سے کوسوں گنا زیادہ تھے۔ وہ جتنا خیر میں آگے تھے ان کا ایمان اتنا زیادہ تھا۔ ہم خیر میں بہت پیچھے ہیں، ہمارے گناہ حد درجے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا ایمان گھٹا ہوا ہے۔ اور اس کی دلیل قرآن و حدیث سے بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ مومنین کا یہ معاملہ ہے کہ جب ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور ہم بارہا دیکھتے ہیں، اللہ جزائے خیر دے، ان کے عمل کو قبول کرے، امام صاحب آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور پیچھے سے مصلیوں کی ہچکیاں سنائی دیتی ہیں۔ یہ ان کی ہچکیاں یہ ایمان کی زیادتی کی دلیل نہیں ہے۔ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی آیتیں سنی اور اس کے بعد ہم توبہ کے لیے بیٹھ گئے۔ کیا یہ ایمان کی زیادتی کی دلیل نہیں ہے؟
کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک گناہ کرنے کی وجہ سے دوسرے گناہ میں ملوث ہوتا ہے اور خیر کے کاموں کو ترک کر دیتا ہے. تو کیا یہ ایمان کے کم ہونے کی دلیل نہیں ہے؟ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن. جو آدمی زنا کرتا ہے تو زنا کرتے وقت وہ کبھی مومن نہیں ہوتا, اس کے دل سے ایمان نکال لیا جاتا ہے. ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ایک چور چوری کرتا ہے تو چوری کرتے وقت وہ مومن نہیں ہوتا, اس کے دل سے ایمان نکال لیا جاتا ہے. تو ایمان ہمہ وقت آدمی کے دل میں ایک کیفیت پر نہیں رہتا. یہ امت مسلمہ کا عقیدہ ہے اور یہ سلف کا متفقہ فیصلہ ہے جس پہ ہم میں سے ہر آدمی کا ایمان ہونا چاہیے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے, ایمان گھٹتا بھی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ایک روایت میں کہ اتنا گھٹتا ہے کہ ذرہ برابر ہو جاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں, ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث ہیں, لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبۃ من ایمان. وہ آدمی ہرگز جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا, آگ میں نہیں داخل کیا جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر ایمان ہو. تو اس سے ہمیں کیا دلیل ملتی ہے؟ یہ دلیل ملتی ہے کہ ایمان جس طرح بڑھتا ہے اسی طرح گھٹتا بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے قرآن مجید میں جو سب سے پہلے آیت نازل فرمائی, جو اللہ تبارک و تعالی کی ندا ہے, جو نداۃ الرحمن میں سے ہے, اللہ تبارک و تعالی کی پکاروں میں سے ایک پکار ہے, وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 104 ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, تم راعینا مت کہو بلکہ کہو انظرنا, اور سنتے رہو, کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ راعینا مت کہو اور انظرنا کہو؟ مفسر قرآن صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ راعینا کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ راعینا کے معنی ہوتے ہیں کہ آپ ہمارا لحاظ کیجیے, ہماری طرف متوجہ ہوئیے. یہ اس دور میں اہل ایمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مخاطب ہوتے وقت اس لفظ کا استعمال کیا کرتے تھے اور کہتے تھے راعینا, اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہماری طرف متوجہ ہو جائیے. اللہ تبارک و تعالی نے اس لفظ سے منع کر دیا اور کہا کہ راعینا مت کہو, انظرنا کہو. انظرنا کا معنی ہوتا ہے آپ ہماری طرف دیکھیے, آپ ہماری طرف پلٹیے. اللہ تبارک و تعالی نے راعینا کے لفظ سے کیوں منع کیا؟ تو راعینا کا ایک معنی تو ہوتا ہے کہ ہماری طرف متوجہ ہوئیے, لیکن اگر اسے تھوڑا سا بگاڑ دیا جائے, اسے راعینا کہا جائے, تو اس کا معنی ہوگا کہ ہمارے احمق, یا اس کا معنی ہوگا ہمارے چرواہے. تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, جو یہود تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے حسد کی تکمیل کے لیے اس لفظ کو بگاڑ کر پیش کیا کرتے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ راعینا کہتے ہیں, یعنی نعوذ باللہ اے ہمارے چرواہے, یا اسی طرح نعوذ باللہ احمق کے الفاظ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرتے. اللہ تبارک و تعالی نے سختی سے مسلمانوں کو منع کر دیا اور کہا کہ تم ایسا لفظ استعمال ہی نہ کرو جس میں دوسرے معنی کا شائبہ پایا جاتا ہو, بلکہ تمہیں سیدھا سیدھا اور صاف صاف معنی استعمال کرنا چاہیے. ایسے الفاظ اختیار کرنے چاہیے جس میں سیدھے سیدھے معنی پائے جاتے ہوں, اور تم کہو انظرنا, ہماری طرف دیکھیے, ہماری طرف پلٹ جائیے, ہماری طرف متوجہ ہو جائیے. اس کے بعد اللہ نے کہا واسمعوا, سنو, عمل کرتے رہنا. وللکافرین عذاب علیم, کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اس آیت میں ہمارے لیے کچھ فائدے ہیں. آج ہم بات زیادہ طویل نہیں کریں گے, پہلا دن ہے, آپ کے ساتھ بہت سے مسائل لگے ہوئے ہوں گے, ہمیں بھی اس کا خیال ہے. بات کو مختصر کرتے ہوئے اس ایک آیت پر ہم اپنی بات کو ختم کر دیں گے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ادب کو ملحوظ رکھنے کا حکم دیا اور کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسے الفاظ کا استعمال نہ کرو جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے کے خلاف ہو, آپ کے مرتبے کو گھٹانے والے ہو. وہ اللہ کے نبی ہیں, ان کا مقام ہے, ان کا رتبہ ہے, وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے کہ تم جو چاہے ان کے ساتھ الفاظ کا استعمال کر لو. وہ اللہ کی جانب سے بھیجے گئے اللہ کے رسول ہیں, ان کا حق ہے
ان کا جو حق ہے تم انہیں عطا کرنا. اور قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ادب، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گفتگو کے جو آداب ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تذکرہ کیا. تو سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ادب ہر معاملے میں ہونا چاہیے. اللہ نے ایک ایسے لفظ سے ہمیں روک دیا جس کا معنی درست بھی ہو سکتا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس میں شائبہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رتبے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شان کے خلاف اس میں معنی نکل جائے. اللہ تبارک و تعالی نے اس سے مومنوں کو منع کر دیا. تو اللہ نے مومنوں کو ایک لفظ سے منع کر دیا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو گھٹانے والے تھے. تو ہم میں سے کتنے ایسے لوگ نہیں ہیں جو کتنے ایسے اعمال نہیں کرتے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کے خلاف ہے، آپ کی دعوت کے خلاف ہے اور آپ کے قول کے خلاف ہے. اور اس کے باوجود ہم ایمانی ترہ اپنے سن پر بارے رکھتے ہیں. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے اس لفظ کو چھوڑنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد دوسرے اور اس سے اچھے لفظ کے اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا. تو پتہ چلا کہ اچھے الفاظ کا استعمال یہ اہل ایمان کی نشانی ہے، اور برے الفاظ کا استعمال یہ اہل ایمان کے رتبے کے خلاف ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا آیت منافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. اور ایک روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا واذا قاسم فجر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، یا ایک روایت میں 4 نشانیاں ہیں. بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت رکھی جاتی ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. جب لڑائی ہوتی ہے تو گالی گلوچ پر اتر آتا ہے. یہ منافق کی علامت ہے، یہ اہل ایمان کی نشانی نہیں ہو سکتی. مومن کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے الفاظ میں بھی اونچے الفاظ اختیار کرتا ہے اور ادب کو ملحوظ رکھتا ہے، ادب کا خیال کرتا ہے. اچھے الفاظ کو ترک کر دینا یہ ہمارے خلاف ہے. اگر ہم مومن ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور رقیق اور حقیر الفاظ کو اپنی زبان پر رکھتے ہیں تو یقین جانیں آپ کا دعویٰ جھوٹا ہے، آپ اپنے دعوے میں سچے نہیں ہو سکتے. چائے کی ٹپریوں پر، محلے کے کونوں پر، گھروں کے چبوتروں پر آپ صرف راستے سے گزرتے رہیں، ہمارے مسلمان وہ لوگ جو ہمارے ساتھ ہماری صفوں میں کھڑے ہیں وہ گندے الفاظ استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب بات کریں تو پھر سب سے زیادہ ایمان تو ہمارے ہی پاس ہے، ہم ہی ایمان والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے یہ خطاب بھی تو ہم ہی سے فرمایا، اور اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. ایسے الفاظ تمہارے لیے زیب نہیں دیتے، اچھے الفاظ کا استعمال ہونا چاہیے. مومن اونچے اخلاق والا اور اچھے الفاظ استعمال کرنے والا ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور بات، اللہ تبارک و تعالی نے جب کسی چیز سے ہمیں منع کر دیا تو پھر ہم اس چیز کی طرف کبھی بڑھ نہیں سکتے، اس پر عمل کرنا واجب ہے. اللہ نے کہا واسمعوا، سنو اور عمل کرو. وللکافرین عذاب علیم، روگردانی کرو گے تو یاد رکھو کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. ایک لفظ کے سلسلے میں اللہ نے کہا، ایک لفظ اگر تم نہیں چھوڑتے، ویسے ہی الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اختیار کرو گے وللکافرین عذاب علیم، تو کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. جو ایک لفظ نہ چھوڑے اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اور جو کوئی حرام کاری نہ چھوڑے اس کے لیے کیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی اس انسان پر رحم کرے اور اللہ ہم پر بھی رحم کرے. اسی کے ساتھ ایک اور بات جو ہمیں اس آیت سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر اس لفظ کے استعمال کو منع کیا. عمومی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک مومن کے ساتھ برے الفاظ استعمال کرنے سے ہمیں منع کیا. یہ آیت کا شان نزول گرچہ خاص ہو لیکن اس کا معنی و مفہوم بالکل عام ہے. مفسرین اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ برے الفاظ کا استعمال منع ہے، وہیں ایک مومن کے ساتھ بھی برے الفاظ کا استعمال منع ہے، اور ان میں بھی خاص کر علماء کے ساتھ برے الفاظ کا استعمال یہ حد درجے منع ہے.
کیونکہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں. جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ ہے، آپ کے بعد آپ کے مشن کو لے کر چلنے والے یہ علماء ہیں، اس امت میں ان کا بھی مقام و مرتبہ ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کا مقام و مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جتنا ہے، لیکن عوام سے اونچا ان کا مقام و مرتبہ ہے، دوسرے اہل ایمان سے اونچا ان کا مقام و مرتبہ ہے. ان کے ساتھ اچھے الفاظ اختیار ہونے چاہیے. ہم کچھ دنوں سے ایک عجیب لہر دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس سے ہماری حفاظت کرے. سلف کہتے تھے لحوم العلماء مسمومہ، لوگوں علماء کا گوشت کبھی مت کھاؤ. عام آدمی کا گوشت یہ زہریلا ہوتا ہے. عام آدمی کی برائی یہ اس کا گوشت کھانے کے برابر ہے، لیکن علماء کی برائی یہ زہریلا گوشت کھانے کے برابر ہے. لحوم العلماء مسمومہ، علماء کا گوشت بڑا زہریلا ہوتا ہے. ان کی غیبت میں، ان کی ٹوہ میں، ان کی ٹانگ کھینچنے میں کبھی نہ لگو. عام مومن سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے منع کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. حقیقی مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رکھے، جو اپنی زبان کو بھی قابو میں رکھے، اپنے ہاتھ کو بھی قابو میں رکھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وہ حقیقی مسلمان ہے. اور جو زبان اور اپنے ہاتھوں کو قابو میں نہ رکھے، دوسرے مسلمان کو تکلیف دیتا رہے، وہ حقیقی مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حرام کاری میں پڑنے والا ہے. کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کل المسلم علی المسلم حرام مالہ وعرضہ ودمہ. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر مال حرام ہے، عزت حرام ہے، اس کا خون بھی حرام ہے. ہم کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں لما عرج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس یخمشون وجوہہم وصدورہم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں جب مجھے معراج کرائی گئی، میں ایک ایسی قوم پر سے گزرا جس کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے تھے، اور وہ قوم اپنے ناخن سے اپنے چہرے نوچ رہی تھی اور اپنے سینے نوچ رہی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو کر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے من ہؤلاء یا جبریل، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ اس قدر بدترین عذاب دیا جا رہا ہے کہ ان کے ہی ناخن تانبے کے، چہرے نوچ رہے ہیں، سینے نوچ رہے ہیں، خود کو نقصان پہنچا رہے ہیں. آخر یہ بدتر قوم کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سوال پر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا ہؤلاء الناس الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم. اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ وہ قوم ہے جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتی تھی، لوگوں کا گوشت کھایا کرتی تھی. یأکلون لحوم الناس، لوگوں کا گوشت کھایا کرتی تھی. کس طرح کھایا کرتی تھی؟ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، ان کی عزتوں کو پامال کرنے کے ذریعے سے، عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے ذریعے سے ان کا گوشت کھایا کرتی تھی. آگے بات تفصیل سے آئے گی. اللہ تبارک و تعالی نے سختی سے منع کیا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کوئی کسی کی برائی بیان نہ کرے. آج ہم میں سے ہر کوئی اس کی پیٹھ پیچھے اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو ایک مومن کے شایع نشان نہیں، نہ کہنے والے کے شایع نشان ہے اور نہ جس کے حق میں کہا جا رہا ہے اس کے شایع نشان ہے. اللہ تبارک و تعالی اس سے ہماری حفاظت کرے. ایک اور بات جو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ شریعت اسلامیہ کا اہم قاعدہ ہے سد الذرائع، کہ اگر کوئی چیز ہمیں برائی تک پہنچانے والی ہے تو ہم اس چیز کو بھی ترک کر دیں گے. یہ جو لفظ ہے راعنا، یہ کوئی برا لفظ نہیں ہے، عام استعمال تھا، ہماری طرف متوجہ ہوئی استعمال کر سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کے استعمال سے منع کر دیا. کیوں؟ کیونکہ یہ چیز ایک حرام چیز کا دروازہ کھول رہی تھی. وہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی. اللہ تبارک و تعالی نے حرام چیز تک پہنچانے والا جو جائز راستہ ہے اس سے بھی مومنوں کو منع کر دیا. حرام چیز تک پہنچانے والا جو جائز راستہ ہے اس سے بھی اللہ نے منع کر دیا. اسی لیے علماء کہتے ہیں شراب بنانے والے کو کبھی انگور نہیں بیچا جائے گا. حالانکہ انگور کی عام تجارت جائز ہے، لیکن وہی آپ اگر شراب بنانے والے کو دے دو تو آپ کی تجارت حرام ہو جائے گی. جانتے بوجھتے اگر آپ دیتے ہو تو آپ بھی اس گناہ میں اتنے ہی حقدار ہوگے جتنا کہ وہ شراب بنانے والا اور بیچنے والا ہے.
سد الذرائع، جو چیز حرام کاری تک پہنچا دے، برائی تک پہنچا دے، اس چیز کو بھی چھوڑ دیا جائے گا، اور اس کا بھی وہی حکم ہوگا جو حرام چیز کا حکم ہے۔ اور آخری بات، اللہ نے اہل ایمان کو غیروں کی مشابہت سے منع کر دیا، گرچہ ان کی مشابہت الفاظ ہی میں کیوں نہ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت میں کہا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، جس قوم کی شکل و صورت اختیار کرے گا، وہ کل قیامت کے دن انہی میں سے ہوگا، انہی کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا، انہی کے ساتھ اس کا انجام ہوگا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود و نصارہ راعینا کہتے تھے، ہمیں اس سے منع فرما دیا اور کہا کہ وہ ان کی مشابہت ہے، تم وہ لفظ اختیار مت کرو، تمہارے لیے دوسرے اس سے اچھے الفاظ ہیں۔ آج ہم ایسے مقامات پر جاتے ہیں جہاں ایمان کا جنازہ نکل رہا ہوتا ہے، اسلام کی دھجیاں اڑ رہی ہوتی ہیں، اور غیروں کے ساتھ مل کر ان کی مشابہت میں لگ جاتے ہیں۔ کس لیے؟ کیوں؟ کہ دین اسلام نے ہماری رہنمائی نہیں کی؟ کیا دین اسلام کی تعلیمات کم ہیں؟ دین اسلام ناقص ہے؟ یہ وہ دین ہے جس میں شک و شبہ اور کمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جو رہتی دنیا تک کے لیے سب سے بہتر دین ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ اس سے بہتر کوئی دین نہیں، اور اس کی تعلیمات سے بہتر کوئی تعلیم نہیں، کوئی تعلیم اس کی تعلیمات سے بہتر نہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کو، ہماری اولاد کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ غیروں کی مشابہت سے بچو۔ ان کی مشابہت صرف بات مشابہت تک نہیں ہے، تم دین اسلام کی تحقیر کر رہے ہو، تم اسلام کو معمولی بتا رہے ہو، تم یہ باور کروا رہے ہو کہ دین اسلام وہ کامل دین نہیں جس پر عمل کیا جانا چاہیے، تم غیروں سے متاثر ہو رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے ہماری حفاظت کرے۔ باقی کافی آیتیں انشاءاللہ ہم ہر دن ایسی آیتوں کو لائیں گے اور آپ کے سامنے مختصر سی تفسیر کرنے کی کوشش کریں گے جس میں اللہ تبارک و تعالی مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہے۔ اور یاد رکھیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول جس میں آپ کہتے ہیں، اذا سمعت یقول اللہ عز وجل یا ایھا الذین آمنوا فارعها سمعک، جب تم اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنو اے ایمان والو تو اپنی نگاہ، اپنے کان اس کی طرف لگا دو، اپنی سماعتیں اس قول کی طرف لے جاؤ۔ کیوں؟ کوئی نہ کوئی خیر ہوگا جس کی طرف اللہ بلا رہا ہوگا، کوئی نہ کوئی شر ہوگا، برائی ہوگی جس سے اللہ تبارک و تعالی تمہیں بچانا چاہتا ہوگا، جس سے تمہیں محفوظ کرنا چاہتا ہوگا، جس کی آگاہی تمہیں وہ دے رہا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے الہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں سمجھتے ہوئے ان پر عمل کرنے والا بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔